हुजूर अलैहिस्सलाम की असल में मोहब्बत है क्या, आज का हमारा मौजू है ये। तो मैं आपको एक दो वाकया सुनाकर बयान ख़त्म करूंगा, आपको समझ आ जाएगी कि हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत असल में है क्या। हज़रत सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये एक गवर्नर थे, एक इलाके के गवर्नर। आपके पास दुनिया के मुहज़्ज़ब सफ़ीर आ गए, बड़े लोग आ गए, सफ़ीर लोग आ गए। आपने उनके लिए खाने का एहतमाम किया। जब खाना खाने लगे तो आप भी साथ बैठ गए। आपने सुन्नत के मुताबिक खाना शुरू कर दिया। खाते खाते आपने अपना बर्तन जो था वो साफ किया। बर्तन साफ करना सुन्नत है, और बर्तन को साफ करते वक्त उंगलियों को चाट लेना ये भी सुन्नत है। अब ये सहाबी रसूल हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस सुन्नत को अदा कर रहे हैं, बर्तन को साफ कर रहे हैं। और जो लोग आए थे, बड़े लोग, दुनियादार लोग थे, सफीर लोग थे, वो आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे कि ये मुसलमान क्या करते हैं। आपका जो गुलाम था ना, सहाबी रसूल का गुलाम जो था, खिदमत पर जो मामूर था, वो ये सारा मंजर देख रहा था। उसने साइड पर होकर अर्ज की, हुजूर आज अगर आप उंगलियां ना भी चाटते, बर्तन ना भी साफ करते तो क्या हो जाना था। तो आपने पूछा तू मुझे किस लिए कह रहे हो। उसने कहा ये जो बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, ये आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं कि मुसलमान क्या कर रहे हैं। तो सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो जवाब दिया जो हर मुसलमान को अपने सीने के ऊपर लिख लेना चाहिए। वो क्या जवाब दिया? आपने फरमाया मैं इन अहमकों की खातिर अपने नबी की सुन्नत छोड़ दूं, ये मुझसे नहीं हो सकता। कोई क्या कहता है मुझे इससे कोई परवाह नहीं, मुझे तो इसकी परवाह है कि मेरा महबूब क्या कहता है, मेरा रसूल क्या कहता है, मेरा पैगंबर क्या कहता है, मेरे हुजूर क्या कहते हैं। ये क्या था कि दुनिया के बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, आज हम सुन्नत के मुताबिक शादी क्यों नहीं करते, रस्म और रिवाज क्यों लेके आ जाते हैं कि भाई नक नहीं रहंदी, लोग की कहन दे। हमने लोगों के लिए सुन्नतों को छोड़ दिया, लोगों के लिए सुन्नत तरीकों को छोड़ दिया, लोगों के लिए अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत छोड़ दी। दाढ़ी शरीफ क्यों नहीं रखते, लोग क्या कहेंगे। सुन्नत के मुताबिक क्यों नहीं चलते, लोग क्या कहेंगे। अपने सर पर टोपी या इमामा क्यों नहीं रखते, लोग क्या कहेंगे। हमने लोगों के लिए छोड़ा। सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं इन अहमकों की खातिर अपने रसूल की सुन्नत छोड़ दूं, ये मुझसे नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, ये था इश्क़ रसूल, इसको कहते हैं मोहब्बत रसूल, इसको कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम से सच्चा इश्क, सच्ची मोहब्बत। अब जरा आइए थोड़ा सा एक और नज़ारा आपको करवाऊं सहाबा इकराम का। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप एक जगह पर तशरीफ ले गए, एक मकाम पर आपने पानी मंगवाया। पानी मंगवाकर आपने वुजू किया। वुजू फरमाकर आप मुस्कुराए। मुस्कुराने के बाद जो साथ में सहाबा इकराम और मौजूद थे, उनसे फरमाया जानते हो मैं क्यों मुस्कुराया हूं। यह बड़ी गौर तलब बात है। कहा जानते हो मैं क्यों मुस्कुराया हूं। वुजू किया फिर मुस्कुराए, कहा जानते हो मैं क्यों मुस्कुराया। तो फिर खुद ही इसका जवाब देते हुए फरमाया कि इसी जगह पर मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने वुजू फरमाया था, और वुजू फरमाने के बाद हुजूर इसी तरह मुस्कुराए थे। उस्मान भी इसीलिए मुस्कुरा रहा है कि मेरे हुजूर ने यहां वुजू किया था और हुजूर इसी तरह मुस्कुराए थे, मैं अपने महबूब की अदा को अदा कर रहा हूं। मेरे भाइयों, ये है मोहब्बत रसूल, ये है इश्क रसूल। इसको कहते हैं कि सच्चा इश्क, कि हुजूर अलैहिस्सलाम की एक अदा को अपनाने का नाम ही सच्ची इश्क मोहब्बत है, सच्चा इश्क है, सच्ची मोहब्बत है। मेरे भाइयों आगे सुनिए जरा। सैयदना बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह औलिया इकराम में से, सूफिया इकराम में से, बुजुर्गान दीन में से बहुत बड़े अल्लाह के वली, बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। सैयदना बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, आपने एक लंबा अरसा तरबूज नहीं खाया, तरबूज नहीं खाया। तो आपसे पूछा गया कि आपने तरबूज क्यों नहीं खाया।
تو آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کاٹا کیسے تھا، جب پتہ چلے گا کھا لوں گا۔ یہ کیا تھا؟ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہ ان پیران طریقت کو سلام کرتے ہیں جو میرے محبوب علیہ السلام کی ایک ادا کو اپناتے تھے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا کہ تربوز حضور علیہ السلام نے کیسے کاٹا تھا، جب پتہ چلے گا کھا لوں۔ میرے بھائیوں، یہ کیا تھا؟ عشق مصطفیٰ۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں جینا اس کو کہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جینا اس کو کہتے ہیں۔ آج ہم بھی کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ یہ نعرہ ہی ہے زبانی کلامی، مگر حقیقت میں ہم سے عشق مصطفیٰ کی کوئی خوشبو نظر نہیں آ رہی، نہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو پسند کر رہے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے ابا جی آپ سے پیار بڑا ہے، آپ سے محبت بڑی ہے، آپ کا چہرہ بڑا خوبصورت، آپ کی آنکھیں بڑی خوبصورت، ابو جی آپ بڑے سونے ہیں۔ تو کہتا بیٹا بڑی اچھی بات ہے، تو مجھ سے پیار کرتا ہے، چلو جاؤ ایک گلاس پانی تو مجھے پلاؤ۔ تو وہ کہتا ابا جی یہ پانی آپ خود ہی اٹھ کے پی لو، ویسے مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، ویسے میں آپ سے بڑا عشق کرتا ہوں، ویسے میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو کہتا بیٹا ساری باتیں ٹھیک ہے، تو میری تعریف بھی کر رہا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، مگر مجھے پانی تو پلا دے۔ کہتا ابا جی پانی خود ہی اٹھ کے پی لو، پانی خود ہی پی لو، آپ کی بات میں نے ایک نہیں ماننی، ویسے مجھے آپ سے عشق ہے، ایمانداری سے بتائیں وہ عشق ہے؟ اس کو اپنے والد سے پیار ہے، محبت ہے؟ آپ بتائیں نا، فیصلہ کریں، آپ سن رہے ہیں بیان کو، یہ محبت ہے؟ آپ سب کہو گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر اس کو اپنے والد سے پیار ہوتا تو اپنے والد کی بات مانتا۔ اور میں یہ کہتا ہوں اگر ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق ہوتا، حضور سے محبت ہوتی، صحیح جس کو محبت کہتے ہیں، جس کو عشق کہتے ہیں، ہم اپنے حضور کی بات مانتے، اپنے رسول کی سنتوں کو اپناتے، اپنے رسول کے عشق میں جیتے، اپنے رسول کے عشق میں مرتے۔ اگر ہمیں حقیقی محبت ہوتی، سچی محبت ہوتی، تو یہ بزرگوں نے فرمایا زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، سلطان باہو رحمت اللہ، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو۔ علامہ اقبال رحمت اللہ فرماتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل اور نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب حقیقت میں ہم عاشق نہیں ہیں میرے بھائیو، اللہ ہمیں حقیقی عشق نصیب کرے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا کہ میری محبت کیا ہے۔ سنیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ ہے محبت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے پیار کرنا، یہ اصل میں محبت ہے۔ یہ باتیں بڑی عجیب سی لگ رہی ہوں گی کہ ہم زبانی کلامی دعووں پر بڑے خوش ہوتے ہیں، حقیقت میں ہم اس سے بڑے دور ہیں۔ اب آؤ اللہ کے ہاں سنت کی کیا ویلیو ہے، ایک واقعہ سن لو اور بیان ختم کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ حجاج بن یوسف، یہ تفسیر روح البیان کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حجاج بن یوسف ظالم ترین بادشاہوں میں ایک بادشاہ ہوا ہے۔ اس کے ظلم کی بھی کہانی بڑی عجیب ہے، یہ بھی سنیں تو اس نے بڑے ظلم کیے۔ اس کے دور کے اندر قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی۔ اس نے تمام علماء، مشائخ جو پیر تھے یا علماء تھے اس وقت، جو بھی نیک لوگ تھے، عام لوگ تھے، سب کو اکٹھا کیا اور کہا چلو نماز استسقاء پڑھیں اور اللہ سے بارش کی دعا کریں۔ 3 دن تک دعائیں مانگتے رہے، بارش نہیں ہوئی۔ 3 دن تک نماز استسقاء پڑھتے رہے، بارش نہیں ہوئی۔ چوتھے دن ایک بندے نے اعلان کیا اب وہ آ کر دعا کرے جس کی کبھی عصر کی اور عشاء کی پہلی 4 سنتیں کبھی فوت نہ ہوئی ہوں، اس نے ساری زندگی ان سنتوں کو پڑھا ہو، وہ بندہ آ کر دعا کرے۔ تو ایک بندہ بھی باہر نہ نکلا، علماء میں سے بھی، مشائخ میں سے بھی، عام مسلمانوں میں سے بھی ایک بندہ بھی باہر نہ آیا۔
حجاج بن یوسف وہ بندہ تھا تو ظالم، مگر اس نے کبھی بھی نہ عصر کی سنتیں چھوڑی تھی نہ عشاء کی سنتیں چھوڑی تھی۔ یہ خود آیا اور اس نے دعا کی، اسی وقت موسلا دھار بارش ہوئی اور سارا قحط ختم ہو گیا۔ اللہ نے اس وقت اس کے ظلم نہ دیکھے بلکہ اپنے محبوب کی سنتوں کو دیکھ کر بارش عطا فرما دی۔ اللہ کے ہاں سنت اتنی عظیم ہے، اتنا اللہ کو، اور اللہ نے خود قرآن میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے میرے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا میری اتباع کرو۔ جب میری اتباع کرو گے اللہ تمہیں خود بخود اپنا محبوب بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بڑا ہی بخشنے والا غفور الرحیم۔ میرے بھائیو، اللہ کو بھی اپنے محبوب علیہ السلام کی سنت سے اس قدر محبت ہے تو فرمایا غیر مؤکدہ سنتیں جنہوں نے ان سے پیار کیا وہ دعا کر رہے ہیں ان کا وسیلہ دے کر، تو اللہ قحط ختم کر رہا ہے، تو جو حضور کی مؤکدہ سنتوں سے پیار کرے، جو حضور علیہ السلام کی مؤکدہ سنتوں پر اپنی زندگی گزارے، اللہ اس سے کتنا پیار فرمائے گا۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں یہ نصیب ہو، خالی باتیں ہمیں نصیب نہ ہوں، خالی یہ جو ہم دعوے کرتے ہیں یہ ہمیں نصیب نہ ہو۔ اللہ کرے کہ ہم حضور علیہ السلام کی سچی محبت میں آج